اللہ کے 99 نام ہیں، اگر کوئی اللہ کے 99 نام یاد کر لے یا ان کو پڑھ کر جو دعا مانگے اللہ وہ دعا قبول فرماتا ہے۔ اور ان ناموں کو یاد کرنے کی فضیلت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کے یہ 99 نام یاد کرے اور ان کا ورد کرے، فرمایا اللہ اسے ضرور جنت میں داخل فرمائے گا۔ آج میں آپ لوگوں کو اللہ کے 99 ناموں کے 99 وظائف بتانے جا رہا ہوں، جن کی برکات سن کر، کیونکہ اللہ کے یہ جو 99 نام ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں بھی اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے جو خوبصورت نیم ہیں، اللہ کو ان ناموں سے پکارو۔ تو یہ جو اللہ کے 99 نام ہیں، ان میں سے ہر نام کی الگ الگ فضیلت ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اگر ان کی برکات، ان ناموں کی جو فضیلت ہے وہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ کس کام کے لیے کون سا نام جو ہے ہمیں اس کا ورد کرنا چاہیے۔ بہت ساری پرابلمز ہوتی ہیں انسان کی زندگی میں، اور لوگ پوچھتے ہیں، وظائف پوچھتے ہیں، ہم سے پوچھتے ہیں۔ مثال کے طور پر بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کاروبار کے لیے کوئی وظیفہ بتا دے، ہمیں رزق کی برکت کے لیے کوئی وظیفہ بتا دے، ہمیں اولاد کے لیے کوئی وظیفہ بتا دے، ہمارے باس ہمیں تنگ کرتے ہیں اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دے، میاں بیوی میں محبت نہیں ہے اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دے، اولاد جو ہے وہ نافرمان ہو گئی ہے اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دے۔ کوئی بھی پرابلمز ہے، کوئی بھی مسائل ہیں زندگی کے اندر، اگر آپ ان 99 نیمز کو ورد کرنے کا اپنا معمول بنا لیتے ہیں، اور ان ناموں میں سے کچھ نام ایسے بھی ہیں جن کا ورد میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا، اگر آپ وہ کرتے ہیں تو آپ کا جو پرابلم ہے انشاءاللہ عز و جل وہ پرابلمز سالو ہو جائیں گی، انشاءاللہ وہ مسائل آپ کے حل ہو جائیں گے، اور آپ یقین جانیں ہر قسم کے وظائف کو چھوڑ دیں گے۔ یہ 99 نیمز اتنے پاورفل ہے، اتنی زیادہ برکات ہے ان نیمز کی، جسے سن کر جان کر آپ حیران ہو جائیں گے کہ اچھا یہ ایک نیم ہے اللہ کا، اس کا اتنی مرتبہ ورد کرنے پر اتنے سارے مسائل کا حل ہمیں مل رہا ہے۔ تو آپ یقین جانیں خوش ہو جائیں گے اور مجھے دل سے دعائیں دیں گے۔ آج میں آپ لوگوں کو وہ اللہ کے 99 نیمز پڑھ کر سناؤں گا، اور ہر نام کی جو فضیلت ہے وہ آپ لوگوں کو بتاؤں گا، جو آپ نے جو ہے وظائف میں ان کا ورد کرنا ہے۔ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں وظائف، میں نے سوچا کہ اللہ کے جو 99 نیمز ہیں ان کی جو برکات ہے، ان کے جو وظائف ہیں وہ آپ تک پہنچائے جائیں۔ ویڈیو تھوڑا بڑا ہو سکتا ہے لیکن آپ کو اس ویڈیو کو پورا سننا ہے۔ ہو سکتا ہے جس مسئلے کے لیے آپ وظیفہ تلاش کر رہے ہوں اور اس مسئلے کے لیے حل کے لیے اللہ کے 99 نیم میں سے کوئی ایک نام آپ کو ورد کرنے کے لیے بتایا جائے اور آپ اس کا ورد کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل وہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ سب سے پہلا نیم اللہ کا یا اللہ، یہ اللہ کا نیم ہے، اور جو شخص روزانہ 1000 مرتبہ یا اللہ پڑھے گا انشاءاللہ عز و جل اس کے دل سے تمام شکوک و شبہات دور ہو جائیں گے اور عزم و یقین کی قوت نصیب ہوگی۔ جو لا علاج مریض بکثرت، یعنی کوئی ایسا مرض ہے جو لا علاج ہے، اگر کوئی لا علاج مریض بکثرت یا اللہ کا ورد رکھے، اس کے بعد شفا کی دعا مانگے تو فرمایا کہ اس کو شفا کامل نصیب ہوگی۔ یا رحمان، اس کا مطلب ہے اے بے حد رحم کرنے والے۔ جو شخص روزانہ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یا رحمان پڑھے گا، اس کے دل سے انشاءاللہ ہر قسم کی سختی اور غفلت دور ہو جائے گی۔ یا رحیم، اے بڑے مہربان۔ جو شخص روزانہ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یا رحیم پڑھے گا، تمام دنیاوی آفتوں سے انشاءاللہ محفوظ رہے گا اور تمام مخلوق اس پر مہربان ہو جائے گی۔ آگے ہے یا مالک، اے حقیقی بادشاہ۔ جو شخص روزانہ صبح کی نماز کے بعد یا مالک کو کثرت سے پڑھے گا، اللہ اسے غنی فرما دے گا۔ یا قدوس، اے برائیوں سے پاک ذات۔ جو شخص روزانہ زوال کے بعد یا قدوس کو کثرت سے پڑھے گا، انشاءاللہ عز و جل اس کا دل روحانی امراض سے پاک ہو جائے گا۔ کسی کو اگر روحانی مرض ہے تو وہ یا قدوس زوال کے وقت جو ہے، زوال کے وقت گزرنے کے بعد جو ہے کثرت سے پڑھے۔ کثرت یعنی کم سے کم 100 مرتبہ، کثرت یعنی 100 مرتبہ کم سے کم پڑھے تو انشاءاللہ عز و جل
وہ روحانی امراض سے پاک ہو جائے گا۔ آگے ہے یا سلام، اے بے عیب ذات، جو شخص کثرت سے یا سلام پڑھتا رہے گا انشاءاللہ تمام آفتوں سے محفوظ رہے گا۔ جو شخص 115 مرتبہ یہ اسم پڑھ کر بیمار پر دم کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو صحت شفا عطا فرمائے گا۔ اگر کوئی بیمار ہے تو اس پر 115 مرتبہ یا سلام پڑھ کر جو ہے وہ دم کرے، انشاءاللہ اس کو صحت حاصل ہوگی۔ یا مومن، اس کا مطلب ہے اے امن و ایمان دینے والے، جو شخص کسی خوف کے وقت 630 مرتبہ اس اسم کو پڑھے گا انشاءاللہ عز و جل ہر طرح کے خوف و نقصان سے محفوظ رہے گا۔ جو شخص اس اسم کو پڑھ کر یا لکھ کر پاس رکھے اس کا ظاہر و باطن اللہ کی امان میں رہے۔ یا مہیمنو، اے نگہبان، جو شخص غسل کر کے 2 رکعت نماز پڑھے اور صدق دل سے 100 مرتبہ یا مہیمنو پڑھے اللہ تعالیٰ اس کا ظاہر و باطن پاک فرما دیں گے۔ اور جو شخص 115 مرتبہ پڑھے گا تو انشاءاللہ پوشیدہ چیزوں پر مطلع ہوگا۔ یا عزیزو، اے سب پر غالب، جو شخص 40 دن تک 40 مرتبہ یا عزیزو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو معزز و مستغنا بنا دیں گے۔ اور جو شخص نماز فجر کے بعد 41 مرتبہ 41 ٹائم پڑھے گا انشاءاللہ کسی کا محتاج نہ ہو اور ذلت کے بعد عزت پائے گا۔ اگر محتاجی ہے، محتاجی سے بچنے کے لیے بہترین مجرب عمل ہے۔ یا جبارو، اے سب سے زبردست، جو شخص روزانہ صبح و شام 226 مرتبہ یا جبارو پڑھے گا انشاءاللہ عز و جل ظالموں کے ظلم و قہر سے محفوظ رہے گا۔ اور جو شخص چاندی کی انگوٹھی پر اس اسم کو نقش کرے گا تو اللہ کی حفاظت میں آ جائے گا۔ یا متکبرو، اے بڑائی اور بزرگی والے، جو شخص کثرت سے یا متکبرو کا ورد رکھے گا اللہ تعالیٰ اسے عزت اور بڑائی عطا فرمائیں گے۔ اور اگر ہر کام کی ابتدا میں یہ اسم با کثرت پڑھے تو انشاءاللہ اسے کامیابی حاصل ہوگی۔ با کثرت یعنی کثرت جو میں بتا رہا ہوں نا، کثرت کم سے کم 100 مرتبہ پڑھنا۔ آگے یا خالقو، اے پیدا کرنے والے، جو شخص 7 روز تک روزانہ 100 مرتبہ یا خالق کو پڑھے گا انشاءاللہ تمام آفتوں سے محفوظ رہے گا۔ جو شخص ہمیشہ یہ اسم پڑھتا رہے اللہ پاک ایک فرشتہ پیدا کر دیتے ہیں جو اس کی طرف سے عبادت کرتا ہے اور اس کا چہرہ منور رہتا ہے۔ یا باریو، اے جان ڈالنے والے، اگر بانجھ عورت 7 روز روزے رکھے اور پانی سے افطار کرنے کے بعد 21 مرتبہ الباری المصور پڑھے تو انشاءاللہ عز و جل اسے اولاد نرینہ نصیب ہوگی۔ یعنی اگر بیٹا چاہتے ہیں آپ، اولاد نرینہ کے لیے کوئی وظیفہ چاہتے ہیں تو یا باریو کا ورد کریں اور 7 روزے رکھیں، اور 7 روزوں میں جب افطار کرنے کے بعد 21 مرتبہ یہ پڑھنا ہے آپ نے۔ یا مصورو، اے صورت دینے والے، اگر بانجھ عورت 7 روزے رکھے اور پانی سے افطار کرنے کے بعد 21 مرتبہ یہی پڑھے تو انشاءاللہ عز و جل اسے اولاد نرینہ نصیب ہوگی۔ یا غفارو، اے درگزر کرنے والے، پردہ پوشی کرنے والے، جو شخص نماز جمعہ کے بعد 100 مرتبہ یا غفارو پڑھے گا انشاءاللہ اس پر مغفرت کے آثار ظاہر ہوں گے۔ اور جو شخص نماز عصر کے بعد روزانہ یا غفارو غفرلی پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اسے اس کو بخش دے گا، لوگوں کے زمرے میں، بخشے ہوئے لوگوں کے زمرے میں داخل فرمائے گا۔ یعنی جن کی اللہ نے بخشش فرما دی ہے اللہ ان لوگوں میں اس کا شمار فرمائے گا۔ یا قہارو، اے سب کو اپنے قابو میں رکھنے والے، جو شخص دنیا کی محبت میں گرفتار ہو وہ کثرت سے یا قہارو پڑھے تو انشاءاللہ دنیا کی محبت اس کے دل سے جاتی رہے گی اور خدا کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ یا وہابو، اے سب کچھ عطا کرنے والے، جو شخص فقر و فاقہ میں گرفتار ہو کثرت سے یا وہابو پڑھے
یا لکھ کر اپنے پاس رکھے، چاشت کی نماز کے آخری سجدے میں 40 مرتبہ یہ اسم پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے فقر و فاقہ سے انشاءاللہ دور فرما دے گا، اور اللہ رب العالمین اس کی ہر حاجت، جو بھی اس کو حاجت پوری ہوگی وہ پوری فرمائے گا۔ 100 مرتبہ یہ اسم پڑھے، انشاءاللہ حاجت پوری ہو جائے گی۔ کوئی بھی حاجت ہے، آپ یا وہابوں کا ورد کریں، کم سے کم 100 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ آپ کی حاجت پوری فرمائی جائے گی۔ یا رزاق، اے بہت بڑے روزی دینے والے، جو شخص صبح کی نماز سے پہلے اپنے مکان کے چاروں کونوں میں 10 مرتبہ یا رزاق پڑھ کر دم کرے گا، اللہ تعالیٰ اس پر رزق کے دروازے انشاءاللہ کھول دے گا، اور بیماری اور مفلسی اس کے گھر میں ہرگز نہ آئے گی۔ یا فتاح، اے بہت بڑے مشکل کشا، جو شخص نماز فجر کے بعد دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر 70 مرتبہ یا فتاح پڑھے گا، انشاءاللہ اس کا دل نور ایمان سے منور ہو جائے گا۔ یا علیم، اے بہت وسیع علم والے، جو شخص کثرت سے یا علیموں کا ورد رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس پر انشاءاللہ علم و معرفت کے دروازے کھول دے گا۔ یا قابض، اے روزی تنگ کرنے والے، جو شخص روٹی کے 4 لقموں پر یا قابض لکھ کر 40 دن تک کھائے گا، بھوک و پیاس، زخم اور درد وغیرہ کی تکلیف سے انشاءاللہ محفوظ رہے گا۔ یا باسط، اے روزی فراخ کرنے والے، جو شخص نماز چاشت کے بعد آسمان کی جانب ہاتھ اٹھا کر روزانہ 10 مرتبہ یا باسط پڑھا کرے گا اور منہ پر ہاتھ پھیرا کرے گا، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اسے غنی بنا دے گا اور کبھی بھی کسی کا محتاج نہ ہوگا۔ اگر محتاجی سے بچنا چاہتے ہیں اور غنی ہونا چاہتے ہیں تو یا باسط کا روزانہ چاشت کے بعد جو ہے آپ نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر 10 مرتبہ اس کا ورد کرنا ہے۔ یا حافظ، اے پست کر دینے والے، جو شخص روزانہ 500 مرتبہ یا حافظ پڑھا کرے، اللہ تعالیٰ اس کی حاجتیں پوری اور مشکلات دور فرمائیں گے۔ جو شخص 3 روزے رکھے اور چوتھے روز ایک جگہ بیٹھ کر 70 بار الحافظ پڑھے تو اللہ تعالیٰ دشمن پر فتح یاب کرے گا۔ اگر دشمن پر فتح حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ نے عمل کرنا ہے، 3 روزے رکھنے اور چوتھے دن جو ہے آپ نے ایک جگہ بیٹھ کر 70 مرتبہ یا حافظ پڑھنا ہے، انشاءاللہ آپ کو دشمن پر فتح نصیب ہوگی۔ یا معز، اے عزت دینے والے، جو شخص پیر یا جمعہ کے دن نماز مغرب 40 مرتبہ، نماز مغرب کے بعد 40 مرتبہ یا معز پڑھا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو انشاءاللہ لوگوں میں باعزت اور باوقار بنا دے گا۔ یا مذل، اے ذلت دینے والے، جو شخص 75 مرتبہ یا مذل پڑھ کر سربہ سجود ہو کر دعا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو انشاءاللہ حاسدوں، ظالموں اور دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھیں گے۔ اگر کوئی خاص دشمن ہو تو سجدے میں اس کا نام لے کر اے اللہ فلاں ظالم یا دشمن کے شر سے محفوظ رکھ، دعا کرے، انشاءاللہ قبول ہوگی۔ یا سمیع، اے سب کچھ سننے والے، جو شخص جمعرات کے دن چاشت کی نماز کے بعد 500 یا 100 یا 50 مرتبہ یا سمیع پڑھے گا، انشاءاللہ اس کی دعائیں قبول ہوں گی۔ درمیان میں کسی سے بات ہرگز نہ کرے، اور جو شخص جمعرات کے دن فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان 100 مرتبہ پڑھے گا، اللہ اس کو انشاءاللہ نظر خاص سے نوازے گا۔ یا بصیرو، اے سب کچھ دیکھنے والے، جو شخص نماز جمعہ کے بعد 100 مرتبہ یا بصیرو پڑھا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی نگاہ میں انشاءاللہ روشنی اور دل میں نور پیدا فرمائیں گے۔ الحکم، اے حاکم مطلق، جو شخص اخیر شب میں 99 مرتبہ باوضو یا حکم پڑھا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو انشاءاللہ محل اسرار و انوار بنا دے گا۔ العدل، اے سراپا انصاف، جو شخص جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات میں روٹی کے 20 ٹکڑوں پر العدل لکھ کر
کھائے گا اللہ تعالیٰ مخلوق کو اس کے لیے مسخر فرما دے گا۔ یا لطیف اے بڑے لطف و کرم کرنے والے، جو شخص 133 مرتبہ یا لطیف پڑھا کرے انشاءاللہ اس کے رزق میں برکت ہوگی، اس کے کام بخوبی پورے ہوں گے۔ جو شخص فقر و فاقہ، دکھ، بیماری، تنہائی، قسم پرسی یا کسی اور مصیبت میں گرفتار ہو، وہ اچھی طرح وضو کرے، 2 نفل پڑھے اور اپنے مقصد و مطلب کو دل میں رکھ کر 100 مرتبہ یہ اسم پڑھے، انشاءاللہ مقصد پورا ہوگا۔ یا لطیف، یہ اتنا بڑا پاورفل جو ہے وہ اللہ کا نیم ہے اور اس کی یہ فضیلت ہے۔ یا خبیرو اے باخبر اور آگاہ، جو شخص 7 روز تک یا خبیرو باکثرت پڑھے گا انشاءاللہ اس پر پوشیدہ راز ظاہر ہونے لگیں گے۔ جو شخص خواہشات نفسانی میں گرفتار ہو وہ باکثرت اس اسم کا ورد کرے، انشاءاللہ اس کی ان سے رہائی نصیب ہوگی، یعنی جو خواہشات نفسانی ہے ان سے رہائی نصیب ہوگی۔ یا حلیمو اے بڑے بردبار، جو شخص یا حلیمو کو کاغذ پر لکھ کر پانی سے دھو کر جس چیز پر پانی کو چھڑکے یا ملے گا انشاءاللہ اس میں خیر و برکت ہوگی اور آفتوں سے وہ محفوظ رہے گی۔ یا عظیمو اے بڑے بزرگ، جو شخص یا عظیمو باکثرت یا عظیموں کا باکثرت ورد رکھے گا انشاءاللہ اسے عزت و عظمت نصیب ہوگی۔ یا غفورو، جو شخص یا غفورو کو باکثرت ورد رکھے گا انشاءاللہ اس کی تمام تکلیفیں اور رنج و غم دور ہو جائیں گے اور مال اولاد میں برکت ہوگی۔ حدیث میں آیا ہے کہ جو سجدے میں یا رب اغفر لی 3 مرتبہ کہے اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دے گا، اتنی زیادہ فضیلت ہے۔ یا رب اغفر لی۔ یا شکورو اے قدردان، جو شخص معاشی تنگی یا کسی اور دکھ درد رنج و غم میں مبتلا ہو یا شکوروں کو 41 مرتبہ روزانہ پڑھے انشاءاللہ عز و جل اس سے رہائی نصیب ہوگی، رنج و غم سے اسے رہائی نصیب ہوگی، معاشی تنگی، دکھ درد، تکلیفوں سے اسے رہائی نصیب ہوگی۔ یا علیو اے بہت بلند و برتر، جو شخص یا علیو ہمیشہ پڑھتا رہے اور لکھ کر اپنے پاس رکھے انشاءاللہ اسے رتبے کی بلندی، خوشحالی اور مقصد میں کامرانی نصیب ہوگی۔ اسی طرح یا کبیرو اے بہت بڑے، جو شخص اپنے عہدے سے معذور ہو گیا ہو وہ 7 روزے رکھے اور روزانہ 1000 مرتبہ یا کبیرو پڑھے، وہ انشاءاللہ اپنے عہدے پر بحال ہو جائے گا اور بزرگی اور برتری نصیب ہوگی۔ یعنی اگر کوئی شخص کہیں جاب کرتا تھا، کوئی بھی کام تھا، کوئی اس کے پاس عہدہ تھا، اگر وہ عہدے سے برطرف ہو گیا ہے یعنی اس عہدے سے جو ہے اسے ختم کر دیا گیا ہے، اگر وہ عہدے کی بحالی چاہتا ہے تو 7 روزے رکھے اور روزانہ 1000 مرتبہ یا کبیرو پڑھے، انشاءاللہ اس کا عہدہ بحال ہو جائے گا۔ یا حفیظو اے سب کے محافظ، جو شخص باکثرت یا حفیظوں کا ورد رکھے گا اور لکھ کر اپنے پاس رکھے گا وہ انشاءاللہ ہر طرح کے خوف و خطر اور نقصان سے محفوظ رہے گا۔ المقیت اے سب کو روزی اور توانائی دینے والے۔ یا حسیبو اے سب کے لیے کفایت کرنے والے، جس شخص کو کسی شخص یا چیز کا ڈر ہو وہ جمعرات سے شروع کر کے 8 روز تک صبح و شام 70 مرتبہ حسبی اللہ و حسیب پڑھے وہ انشاءاللہ ہر چیز کے شر سے محفوظ رہے گا۔ یا جلیلو اے بہت بڑے اور بلند مرتبے والے، جو شخص مشک و زعفران سے یا جلیلو لکھ کر اپنے پاس رکھے گا اور باکثرت یا جلیلوں کا ورد رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کو انشاءاللہ عزت و عظمت اور قدر و منزلت عطا فرمائے گا۔ یا کریمو اے بہت کرم کرنے والے، جو شخص روزانہ سوتے وقت یا کریمو پڑھتے پڑھتے سو جایا کرے اللہ تعالیٰ اس کو علماء و صلحاء میں عزت نصیب فرمائیں گے۔ یا رقیبو اے بہت بڑے نگہبان، جو شخص اپنے اہل و عیال
اور مال و منال پر 7 مرتبہ یا رقیب پڑھ کر روزانہ دم کیا کرے اور یا رقیبوں کا ورد رکھے، انشاءاللہ وہ سب آفتوں سے محفوظ رہے گا۔ یا مجیبو، اے دعائیں سننے والے اور قبول کرنے والے، جو شخص کثرت سے یا مجیبو پڑھا کرے، اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں بارگاہ خداوندی میں انشاءاللہ اس کی دعائیں بارگاہ خداوندی میں قبول ہونے لگیں گی۔ یعنی اگر آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوتی تو آپ یا مجیبو با کثرت پڑھا کریں، انشاءاللہ جو بھی دعا کریں گے آپ کی دعا قبول ہوگی۔ یا حکیمو، اے بڑی حکمتوں والے، جو شخص کثرت سے یا حکیمو پڑھا کرے، اللہ تعالیٰ اس پر انشاءاللہ علم و حکمت کے دروازے کھول دیں گے، جس کا کوئی کام پورا نہ ہوتا ہو وہ پابندی سے اس اسم کو پڑھا کرے، انشاءاللہ اس کا کام پورا ہو جائے گا۔ یا ودودو، اے بہت محبت کرنے والے، جو شخص 1000 مرتبہ یا ودودو پڑھ کر کھانے پر دم کرے گا اور بیوی کے ساتھ بیٹھ کر وہ کھانا کھائے گا تو انشاءاللہ میاں بیوی کا جھگڑا ختم ہو جائے گا اور باہمی محبت پیدا ہو جائے گی۔ یا مجیدو، اے بڑے بزرگ، جو شخص کسی موذی مرض میں مبتلا ہو، گرفتار ہو، وہ 13، 14 یا 15 تاریخ کے روزے رکھے اور افطار کے بعد بکثرت اس اسم کو پڑھا کرے اور پانی پر دم کر کے پیے، انشاءاللہ وہ مرض دور ہو جائے گا۔ یا باعث، اے مردوں کو زندہ کرنے والے، جو شخص روزانہ سوتے وقت سینے پر ہاتھ رکھ کر 100 مرتبہ یا باعث پڑھا کرے، انشاءاللہ عز و جل اس کا کام، اس کا دل علم و حکمت سے زندہ ہو جائے گا۔ یا شہیدو، اے حاضر و ناظر، جس شخص کی بیوی اولاد نافرمان ہو، وہ صبح کے وقت اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر 21 مرتبہ یا شہید و پڑھ کر دم کرے، انشاءاللہ فرما بردار ہو جائے گی۔ الحق، اے برحق اور برقرار، جو شخص چوکور کاغذ کے چاروں کونوں پر الحق کو لکھ کر سحر کے وقت کاغذ کو ہتھیلی پر رکھ کر آسمان کی طرف کر کے دعا کرے، انشاءاللہ گم شدہ شخص یا سامان مل جائے گا اور نقصان سے محفوظ رہے گا۔ الوکیلو، اے بڑے کارساز، جو شخص کسی آسمانی آفت کے خوف کے وقت یا وکیلوں کا ورد کرے گا اور اس اسم کو اپنا وکیل بنا لے گا، وہ انشاءاللہ ہر آفت سے محفوظ رہے گا۔ القویو، اے بڑی طاقت اور قوت والے، جو شخص واقعی مظلوم اور کمزور اور مغلوب ہو، اسے ظالم اور طاقتور دشمن کو دافع کرنے کی نیت سے باکثرت یا قویو پڑھے تو انشاءاللہ اس سے محفوظ رہے گا اور اس سے اس کی جان چھوٹ جائے گی۔ المتینو، اے شدید قوت والے، جس ماں کے دودھ نہ آتا ہو اس کو المتینوں کاغذ پر لکھ کر دھو کر پلائیں، انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ الولیو، اے مددگار اور حمایتی، جو شخص اپنی بیوی کی عادتوں سے خوش نہ ہو، وہ جب اس کے سامنے جائے یا ولیو پڑھا کرے، انشاءاللہ نیک ہو جائے گی، نیک عادتوں کی مالک بن جائے گی۔ یا حمیدو، اے لائق تعریف، جو شخص 45 دن تک روزانہ 93 مرتبہ 93 ٹائم تنہائی میں یا حمیدو پڑھا کرے، اس کی تمام بری عادتیں، خصلتیں انشاءاللہ دور ہو جائیں گی۔ المحصی، اے اپنے علم اور شمار میں رکھنے والے، جو شخص روٹی کے 20 ٹکڑوں پر روزانہ 20 مرتبہ یا محصی پڑھ کر دم کر کے اور کھائے تو انشاءاللہ مخلوق اس کے لیے مسخر ہو جائے گی، اتنی زیادہ فضیلت۔ المبدئ، اے پہلی بار پیدا کرنے والے، جو شخص سحر کے وقت حاملہ عورت کے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر 99 مرتبہ 99 ٹائم یا مبدئ پڑھے گا، انشاءاللہ اس کا حمل نہیں گرے گا اور نہ وقت سے پہلے بچہ پیدا ہوگا۔ اگر کسی عورت کا، خاتون کا حمل بار بار گر رہا ہے تو یہ عمل اس کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے۔
المعید اے دوبارہ پیدا کرنے والے، گمشدہ کو واپس بلانے کے لیے جب گھر کے سب آدمی سو جائیں تو گھر کے چاروں کونوں میں 70 مرتبہ یا معید پڑھے انشاءاللہ 7 روز میں واپس آ جائے گا یا پتہ چل جائے گا۔ المحیی اے زندگی دینے والے، جو شخص بیمار ہو وہ باکثرت المحیی کا ورد کرے یا دوسرے بیمار پر دم کرے تو انشاءاللہ صحت یاب ہو جائے گا۔ جو شخص 89 مرتبہ المحیی پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے وہ ہر قسم کی قید و بند سے انشاءاللہ محفوظ رہے گا۔ الممیت اے موت دینے والے، جس شخص کا نفس اس کے قابو میں نہ ہو تو وہ سوتے وقت سینے پر ہاتھ رکھ کر الممیت پڑھتے سو جائے تو انشاءاللہ اس کا نفس مطیع ہو جائے گا۔ الحی اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، جو شخص روزانہ 3000 مرتبہ الحیو کا ورد رکھے گا وہ انشاءاللہ کبھی بیمار نہ ہوگا۔ جو شخص اس اسم کو چینی کے برتن یا مشک اور گلاب سے لکھ کر شیریں پانی سے دھو کر پیے یا کسی دوسرے بیمار کو پلائے تو انشاءاللہ شفائے کامل نصیب ہوگی۔ القیوم اے سب کو قائم رکھنے والے یا اور سنبھالنے والے، جو شخص باکثرت القیوم کا ورد رکھے گا انشاءاللہ لوگوں میں اس کی عزت اور ساخت زیادہ ہو، اور تنہائی میں بیٹھ کر ورد کرے تو انشاءاللہ خوشحال ہو جائے۔ جو شخص صبح کی نماز کے بعد سے سورج نکلنے تک یا حی یا قیوم کا ورد کیا کرے انشاءاللہ اس کی سستی اور کاہلی دور ہو جائے گی۔ الواجد اے ہر چیز کو پانے والے، جو شخص کھانا کھاتے وقت یا واجدوں کا ورد رکھے غذا اس کے قلب کی طاقت و قوت اور نورانیت کا باعث ہو انشاءاللہ۔ الماجد اے بزرگی اور بڑائی والے، جو شخص تنہائی میں یا ماجد اس قدر پڑھے کہ وہ پڑھتے اس میں کھو جائے انشاءاللہ اس کے قلب پر انوار الہی ظاہر ہونے لگیں گے۔ الواحد اے ایک اور اکیلے، جو شخص روزانہ 1000 مرتبہ الواحد الاحد پڑھا کرے اس کے دل سے انشاءاللہ مخلوق کی محبت اور خوف جاتا رہے گا۔ جس شخص کے اولاد نرینہ نہ ہوتی ہو وہ اس اسم کو لکھ کر اپنے پاس رکھے انشاءاللہ اولاد صالح نصیب ہوگی۔ اگر کسی کو جو ہے وہ اولاد نہ ہوتی ہو اور اولاد کی طلب رکھتا ہے تو وہ انشاءاللہ اس کو لکھ کر اپنے پاس رکھے اور اس کا ورد رکھے تو انشاءاللہ اولاد صالح نیک اولاد اسے نصیب ہوگی۔ یا صمدو اے بے نیاز، جو شخص سحر کے وقت سجدے میں سر رکھ کر 115 مرتبہ یا 125 مرتبہ یا صمدو پڑھے اس کو انشاءاللہ ظاہری و باطنی سچائی نصیب ہو، اور جو شخص باوضو اس اسم کا ورد جاری رکھے وہ انشاءاللہ مخلوق سے بے نیاز ہو جائے گا۔ القادر اے قدرت والے، جو شخص 2 رکعت نماز پڑھ کے 100 مرتبہ القادر پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے دشمنوں کو ذلیل و رسوا فرما دے گا اگر وہ حق پر ہوگا۔ اگر کسی شخص کو کوئی دشوار کام یا کسی کام میں دشواری پیش آ جائے تو 41 بار یا قادر پڑھے انشاءاللہ وہ دشواری دور ہو جائے گی۔ المقدم اے پہلے اور آگے کرنے والے، جو شخص جنگ کے وقت المقدم کثرت سے پڑھا کرے گا انشاءاللہ اسے پیش قدمی کی قوت انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے اور دشمنوں سے محفوظ رکھیں گے۔ اور جو شخص ہر وقت یا مقدموں کا ورد رکھے انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ کا مطیع اور فرما بردار بن جائے گا۔ المؤخر اے پیچھے اور بعد میں رکھنے والے، جو شخص کثرت سے المؤخر کا ورد رکھے گا اسے انشاءاللہ سچی توبہ نصیب ہوگی، اور جو شخص روزانہ 100 مرتبہ اس اسم کو پابندی کے ساتھ پڑھا کرے گا اس کو انشاءاللہ ایسا حق تعالیٰ کا قرب نصیب ہوگا جو نصیب ہوگا اس کے بغیر چین نہ پائے گا۔ الاول اے سب سے پہلے، جس شخص کا لڑکا نہ ہوتا ہو وہ 40 دن تک 40 مرتبہ
الاول پڑھا کرے، انشاءاللہ اس کی مراد پوری ہوگی۔ جو شخص مسافر ہو وہ جمعہ کے دن 1000 مرتبہ الاول پڑھے تو انشاءاللہ جلد بخیریت وطن واپس پہنچے گا۔ الآخر، اے سب کے بعد، جو شخص روزانہ 1000 مرتبہ الآخر پڑھا کرے اس کے دل سے غیر اللہ کی محبت دور ہو جائے گی اور انشاءاللہ ساری عمر کی کوتاہیوں کا کفارہ ہو جائے گا اور خاتمہ بالخیر ہوگا۔ الظاہر، جو شخص اشراق کے بعد، نماز اشراق کے بعد 500 مرتبہ الظاہر کا ورد کیا کرے، اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں میں روشنی اور دل میں نور عطا فرمائے گا۔ الباطن، اے پوشیدہ، جو شخص روزانہ 33 مرتبہ یا باطن پڑھا کرے انشاءاللہ اس پر باطنی اسرار ظاہر ہونے لگیں گے اور اس کے قلب میں انس و محبت الہی پیدا ہوگی۔ الوالی، جو شخص کثرت سے الوالی کا ورد رکھا کرے گا وہ ناگہانی آفتوں سے انشاءاللہ محفوظ رہے گا، اور اس اسم کو کورے آب خورے میں یہ اسم لکھ کر اس میں پانی بھر کر مکان میں چھڑکے گا تو وہ مکان بھی انشاءاللہ تمام آفتوں سے محفوظ رہے گا۔ اگر کسی کو مسخر کرنا چاہتا ہے، اپنے قابو میں کرنا چاہتا ہے تو 11 مرتبہ یہ اسم پڑھ کر پڑھے انشاءاللہ فرما بردار ہو جائے گا۔ البر، اے بڑا اچھا سلوک کرنے والے، جو شخص شراب نوشی، زناکاری وغیرہ جیسی بدکاریوں میں گرفتار ہو روزانہ 7 مرتبہ البر پڑھے انشاءاللہ ان گناہوں کی رغبت جاتی رہے گی۔ جو شخص جب دنیا میں مبتلا ہو اس اسم کو باکثرت پڑھے انشاءاللہ اللہ حب دنیا اس کے دل سے، محبت دنیا اس کے دل سے نکال دے گا۔ التواب، اے بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والے، جو شخص نماز چاش کے بعد 300 مرتبہ 360 مرتبہ یا تواب پڑھا کرے گا انشاءاللہ اسے سچی توبہ نصیب ہو، اور جو شخص کثرت سے اس اسم کو پڑھا کرے گا انشاءاللہ اس کی تمام کام آسان ہوں گے، اور اگر کسی ظالم پر 10 مرتبہ پڑھ کر دم کیا جائے تو انشاءاللہ اسے خلاصی نصیب ہوگی۔ المنتقم، اے بدلہ دینے والے، جو شخص حق پر ہو اور دشمن سے بدلہ لینے کی اس میں قدرت نہ ہو تو وہ 3 جمعے تک بکثرت یہ پڑھتا رہے، اللہ تعالیٰ اس سے خود انشاءاللہ انتقام لے لیں گے۔ العفو، اے بہت زیادہ معاف کرنے والے، جو شخص کثرت سے العفو پڑھا کرے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو انشاءاللہ معاف فرما دیں گے۔ الرؤوف، جو شخص یا رؤوفو کا ورد رکھے انشاءاللہ مخلوق اس پر مہربان ہو جائے گی اور وہ مخلوق پر، اور جو شخص 10 مرتبہ درود شریف اور 10 مرتبہ اس اسم کو پڑھے تو انشاءاللہ اس کا غصہ جاتا رہے گا۔ دوسرے پر اگر پڑھے گا، اگر دوسرا غضبناک ہے اس پر دم کرے گا تو اس کا غصہ بھی رفع ہوگا۔ المالک الملک، اے ملکوں کے مالک، جو شخص یا مالک الملک کو ہمیشہ پڑھتا رہے گا اللہ تعالیٰ اس کو غنی اور لوگوں سے بے نیاز فرما دے گا اور کسی کا محتاج نہ رہے گا۔ ذی الجلال والاکرام، اے عظمت اور جلال اور انعام و اکرام والے، جو شخص کثرت سے یا ذی الجلال والاکرام پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے عزت و عظمت اور مخلوق سے استغنا عطا فرما دے گا۔ المقسط، اے عدل و انصاف قائم کرنے والے، جو شخص روزانہ المقسط کو پڑھا کرے وہ انشاءاللہ شیطانی وسوسوں سے محفوظ رہے گا۔ کسی خاص اور جائز مقصد کے لیے 700 مرتبہ اس اسم کو پڑھے گا تو انشاءاللہ وہ مقصد پورا ہو جائے گا۔ الجامع، اے سب کو جمع کرنے والے، جس شخص کے اعزاء و احباب منتشر ہو گئے ہوں وہ چاش کے وقت غسل کر کے آسمان کی طرف منہ کر کے 10 مرتبہ یا جامع پڑھے اور ایک انگلی بند کر کے اس طرح ہر 10 مرتبہ پر انگلی بند کرتا جائے، آخر میں دونوں ہاتھ منہ پر پھیرے انشاءاللہ جلد جمع ہو جائیں گے۔ اگر کوئی چیز گم ہو گئی ہو تو اس کے لیے بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ الغنیو، اے بڑے بے نیاز و بے پرواہ،
جو شخص روزانہ 70 مرتبہ یا غنیو پڑھا کرے اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکت عطا فرمائے گا اور انشاءاللہ وہ کسی کا محتاج نہ ہوگا۔ جو شخص کسی ظاہری اور باطنی مرض میں بلا میں گرفتار ہو، مرض یا بلا میں گرفتار ہو، وہ اپنے تمام اعضاء اور جسم یا غنیو پڑھ کر دم کیا کرے، انشاءاللہ نجات پائے گا۔ المغنیو، اے بے نیاز اور غنی بنا دینے والے۔ جو شخص اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر 1111 مرتبہ وظیفے کی طرح الغنیو پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کو ظاہری اور باطنی غنا عطا فرمائیں گے۔ صبح کی نماز کے بعد پڑھے یا عشاء کی نماز کے بعد اس کے ساتھ سورہ مزمل بھی تلاوت کرے۔ المانع، اے روک دینے والے، اگر بیوی سے جھگڑا یا ناچاکی ہو تو بستر پر لیٹتے وقت 20 مرتبہ المانع پڑھا کرے، انشاءاللہ جھگڑا نہ ہوگا اور ناچاکی ختم ہو جائے گی، باہمی محبت پیدا ہوگی۔ النور، اے سراپا نور اور نور بخشنے والے۔ جو شخص شب جمعہ میں 7 مرتبہ سورہ نور اور 1000 مرتبہ النور پڑھا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کا دل انوار الہی سے منور فرما دے گا۔ الہادی، اے سیدھا راستہ دکھانے والے۔ جو شخص ہاتھ اٹھا کر آسمان کی طرف منہ کر کے باکثرت یا ہادیو پڑھے اور آخر میں چہرے پر ہاتھ پھیر لے، اس کو انشاءاللہ کامل ہدایت نصیب ہوگی اور اہل معرفت میں شامل ہو جائے گا۔ البدیع، اے بے مثال چیزوں کو ایجاد کرنے والے۔ جس شخص کو کوئی غم یا مصیبت یا کوئی مشکل پیش آئے وہ 1000 مرتبہ یا بدیع السماوات والارض پڑھے، انشاءاللہ عز وجل مشکل غم اور مصیبت سے نجات حاصل ہوگی۔ الباقی، اے ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والے۔ جو شخص اس اسم کو 1000 مرتبہ جمعے کی رات میں پڑھے اللہ تعالیٰ اس کو ہر طرح کے ضرر و نقصان سے محفوظ رکھیں گے اور انشاءاللہ اس کی تمام نیک عمل مقبول ہوں گے۔ الوارث، اے سب کے بعد موجود رہنے والے۔ جو شخص طلوع آفتاب کے وقت 100 مرتبہ یا وارث پڑھے گا انشاءاللہ ہر رنج و غم اور سختی و مصیبت سے محفوظ رہے گا اور خاتمہ بالخیر ہوگا۔ الرشید، جس شخص کو اپنے کسی کام یا مقصد کی تدبیر سمجھ نہ آتی ہو وہ مغرب و عشاء کے درمیان 1000 مرتبہ یا رشید پڑھے تو انشاءاللہ یا خواب میں تدبیر نظر آ جائے گی یا دل میں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی ڈال دیں گے۔ الصبور، اے بڑے صبر و تحمل والے۔ جو شخص طلوع آفتاب سے پہلے 100 مرتبہ الصبور پڑھے وہ انشاءاللہ اس دن ہر مصیبت سے محفوظ رہے گا اور دشمنوں اور حاسدوں کی زبانیں بند رہیں گی۔ جو شخص کسی بھی طرح کی مصیبت میں گرفتار ہوئے 1020 مرتبہ اس اسم کو پڑھے انشاءاللہ اسے نجات پائے گا اور اطمینان قلب نصیب ہوگا۔ یہ اللہ کے 99 نیمز تھے اور ان کے جو فضائل ہیں، ان کے جو برکات ہیں، ان کے جو وظائف ہیں وہ میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ مجھے بتائیں کہ ان ناموں کو یاد کرنے میں اور ان کو روزانہ پڑھنے میں ہمیں اللہ رب العالمین کتنے زیادہ انعامات سے نواز رہا ہے، کتنی زیادہ فضیلتیں ہمیں حاصل ہو رہی ہیں، ایک ایک نام کی کتنی زیادہ فضیلت ہے۔ تو ہمیں ان ناموں کو یاد کرنا چاہیے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو یہ نام یاد کر لے اور ان کا ورد کرے تو اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو بہت بڑا ہو گیا ہوگا، مجھے امید ہے آپ نے یہ ویڈیو مکمل دیکھا ہوگا۔ آپ کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ